فتح مکہ فتح مبین۔ ناظرین اکرام، آج ہم اپنی ویڈیو فتح مکہ کا پارٹ 2 لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ کیا واقعات ہوئے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر آخری حملہ کرنے کا سوچا۔ اب ہم اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ نبی کریم کے فتح مکہ کا فیصلہ کر لینے کے بعد کون سے واقعات پیش آئے، انہوں نے لشکر اسلام کو کیسے تیار کیا، مکہ مکرمہ کی طرف کس طرح روانہ ہوئے، اسلامی لشکر نے راستے میں کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لشکر جرار کو کیا کیا واقعات پیش آئے، مکہ والوں پر لشکر اسلام کی دھاک کس طرح بٹھائی گئی، اور آخر کار یہ طویل سفر فتح مکہ کے منزل تک کیسے پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو خاطب بن ابی بلتع کا واقعہ پیش کریں گے۔ اس مہم کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی خیریت کے لالچ میں کفار مکہ کو ایک خفیہ خط کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کی بابت آگاہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد غنوی کو بھیجا کہ ابھی کے ابھی روضہ خاک جاؤ، وہاں ایک عورت کے پاس خط ہوگا، وہ اس سے لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام کی جماعت سرعت رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچی۔ فرمان رسول کے مطابق وہ عورت وہاں موجود تھی۔ اس کی اونٹنی کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ برآمد نہ ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، خود خط نکال کے دے دو ورنہ ہم سخت اقدام کریں گے۔ چنانچہ اس نے وہ خط اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ اب ہم لشکر اسلام کی روانگی کے متعلق واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ 10 رمضان المبارک کی 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے مکہ مکرمہ کا رخ فرمایا۔ ابو احم غفاری کو مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینے سے باہر نکل کر 2000 افراد اور اسلامی لشکر کے ساتھ مل گئے۔ یوں 12,000 کا صحابہ کا لشکر جرار مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اللہ کی قدرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بدولت کہ اتنی بڑی سرگرمی سے بے خبر رہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی لشکر پڑاؤ کہاں ڈالا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے محض ایک منزل کے فاصلے پر ایک مقام پر قیام فرمایا۔ آپ نے سارے اسلامی لشکر کو پورے میدان میں پھیلا دیا۔ ہر صحابی کو کہا کہ اپنا الگ الگ چولہ روشن کریں۔ رات کے وقت ابو سفیان خبر گیری کے لیے مکہ سے باہر نکلا۔ آگ کا اتنا بڑا الاؤ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کو ایک خیال یہ تھا کہ شاید بنو خزاعہ کا لشکر ہو، لیکن ابو سفیان نے اس خیال کی تردید کی کہ ان کا لشکر اتنا عظیم نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی۔ آپ نے ابو سفیان کو آگاہ کیا کہ یہ بہتر یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لو، ورنہ اس عظیم لشکر کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔
حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے خچر پر ساتھ بٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قتل کے درپے ہوئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایک ایسا شخص جس نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی، جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس کی بیوی حمدہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، ایسے متعصب اور کٹر دشمن کو سامنے پا کر معاف کرنا اللہ کے نبی کی ہی صفت ہو سکتی ہے۔ عام آدمی اس کو معاف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان کریمی کا اظہار اس طرح سے فرمایا کہ حضور کے سفر مکہ کے دوران جحفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے ایذا پہنچائی تھی، لیکن حضرت علی نے ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک جہاں پسند اور اعزاز پسند شخص ہے، آپ اس کو کچھ اعزاز عطا فرمائیں تاکہ یہ مطمئن ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان کریمی کا بے مثال مظاہرہ فرماتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کو بھی امان ہوگی۔ لشکر اسلام کی روانگی کا منظر پیش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو مکہ کی طرف کوچ کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو تاکہ سارا لشکر اس کے سامنے سے گزرے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ہر قبیلہ اپنے اپنے پرچم کے ساتھ گزرتا۔ ابو سفیان حضرت عباس سے دریافت کرتا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے، حضرت عباس قبیلے کا نام بتاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستہ مبارک گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے ہوئے صحابہ ترانے پڑھ رہے تھے۔ حضرت سعد کے ہاتھ میں سرکار دو عالم کے لشکر کا پرچم تھا۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا، تمہارے بھتیجے کے ساتھ بھلا کس کی طاقت ہے کہ جنگ لڑیں؟ اس نے تو بڑی سلطنت جمع کر لی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔